جو 27 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے لواحقین، ان کے گھر والوں سے دلی تعزیت۔ بہت افسوس ہوا ہے مجھے، بہت دکھ ہوا ہے اور بہت تکلیف ہے مجھے اس آتش زدگی پر، اس آنے پر۔ اور جو 85 لاپتہ ہیں ابھی تک، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ 85 کے 85 ہی بازیاب ہو جائیں یا وہاں سے نکل آئیں یا باخیر و عافیت ان کو نکال لیا جائے۔ میری یہ خواہش تو میں کر سکتا ہوں نا، دعا تو میں کر سکتا ہوں نا، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ حالات بالکل اس کے الٹ ہیں، لیکن اللہ کرے کوئی معجزہ ہو جائے۔ اور اربوں کا جن کا نقصان ہو گیا ہے، جن کی کل جمع پونجی زندگی کی لٹ گئی ہے، میں ان سے شرمندہ ہوں اور ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ معذرت کہ میں اور آپ بد نیت اور بیڈ گورننس اور بیڈ پرفارمنس والے حکمرانوں کے دیس میں ہیں۔ میں بھی اتنا ہی شرمندہ ہوں، میں بھی اتنا ہی دکھی ہوں جتنا آپ ہیں اس وقت۔ اور 27 میں سے 13 لاشیں ناقابل شناخت بتائی جا رہی ہیں۔ ان کے لواحقین کے لیے اور دکھ کہ جو آخری مرتبہ بھی اپنے بندے کو صحیح طرح سے دیکھ کر چہرہ دیکھ کے دفنا نہیں سکے۔ ملبہ ہٹانے میں 17 دن لگ سکتے ہیں۔ اب اس میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ کچھ زندہ بچ جائیں۔ ہمارے ملک میں کہیں بھی کچھ ہو جائے، نہ ریسکیو ہے، نہ ریلیف ہے، نہ بر وقت ریسکیو ہوتا ہے، نہ تربیت یافتہ لوگوں پر مشتمل ریلیف ہوتا ہے، اور نہ کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے، میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ شاپنگ مال کے 16 میں سے 13 دروازے وہ آخری لمحے تھے بند تھے۔ یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہوئی۔ لیکن میڈم شیخ سوال پر آتا ہوں، کسی دکاندار کا دعویٰ ہے، اس کا بیان ہے۔ جی تو بہرحال اگر ایسا ہے تو دکھ کی بات ہے، نہیں ہے تو پھر بھی جتنا جو کچھ نقصان ہوا، تکلیف ہوئی۔ میڈم شیخ سوال پہ آتے ہیں، میں نے سنا ہے، میں نے نہیں سنا کیونکہ 2-3 گھنٹے سے میں نے میڈیا نہیں دیکھا، اگر آپ نے سنا ہو یا کسی نے سنا ہو کہ اپنی غلطی مان کر، اپنی غفلت اور کوتاہی مان کر، اپنی گورننس پرفارمنس کی ناکامی مان کر، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا یہ کہہ کر مرتضیٰ وہاب صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہو، یا صدر زرداری اور بلاول بھٹو صاحب نے ان سے استعفیٰ لے لیا ہو۔ میں نے نہیں سنا، اگر کسی نے سنا ہے، یہ خوشخبری سنی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سنی تو پھر بھی اچھی بات ہے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، ابھی چند دن پہلے بلاول بھٹو صاحب نے سندھ کارکردگی پر بریفنگ دی تھی۔ اس خیالی اور ہوائی بریفنگ کی اصل حقیقت ہے یہ گل پلازا نائلی۔ یہ ہے بلاول بھٹو صاحب آپ کے سندھ کا دارالحکومت کراچی، جہاں بارش ہو جائے تو آپ کہتے ہیں جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ اور 5ویں بار بلاول بھٹو صاحب آپ ملک پر حکومت کر رہے ہیں اور مسلسل 17 سال سے آپ سندھ پر حکومت کر رہے ہیں۔ میڈم شیخ، آر جے مال، عائشہ مال، گل پلازا سمیت پچھلے 1 سال میں، شیلہ رضا صاحبہ کی ابھی آپ نے بات سنائی، پچھلے 1 سال میں کراچی میں 1700 آگ لگنے کے واقعات ہوئے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں یا امریکہ میں شیلہ رضا صاحبہ اگر ایک کے بعد دوسرا ہو جائے تو اس کے بعد ہائی الرٹ ہو جاتا ہے، ریڈ الرٹ ہو جاتا ہے، اور تیسری بار اگر ہو تو اس میں جانیں نہیں جاتی۔ اور پھر سندھ میں 2728 آگ لگنے کے واقعات ہوئے۔ شیلہ رضا صاحبہ مجھے بتائیں، کسی نے کچھ سیکھا، کوئی تیاری، کوئی حکمت عملی؟ اور فاروق ستار صاحب، آپ سے معذرت کے ساتھ، آپ کی بات پر تو مجھے توجہ ہی نہیں دینی چاہیے۔ 30-35 سال سے آپ نے راج کیا ہے کراچی پر، آپ اور پیپلز پارٹی والوں نے۔ کر لیتے نا جب آپ کا سکہ چلتا تھا، جب آپ کی آنکھ کے اشارے سے کراچی بند ہو جاتا تھا اور کراچی کھل جاتا تھا، جب لندن سے کراچی چلایا جا رہا تھا، جب آپ خود مختار تھے، تب آپ نے کیا کیا؟ تب آپ نے کیا تیر مارے؟ تب آپ نے کراچی کو کیا کیا تحفے دیے؟ میں یہاں وہ نہیں دہرانا چاہتا۔ آج آپ بات کر رہے ہیں، جب آپ کا وقت تھا تب آپ نے کیا کچھ نہیں، آج آپ کو سارا کچھ یاد آ گیا ہے۔ میڈم شیخ، دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ شاہراہ قائدین، میں شاہ زیب خان زادہ صاحب کا پروگرام سن رہا تھا، ٹھیک ہے، شاہراہ قائدین، شاہراہ فیصل اور آئی چندری گڑھ روڈ جو ہیں، صرف 3 یہ جو سڑکیں ہیں، صرف 3 یہ جو شاہراہیں ہیں، اس میں میئر صاحب مرتضیٰ وہاب صاحب کے اپنے فائر سیفٹی سروے کے مطابق
266 عمارتوں میں صرف 6 عمارتوں میں آگ لگنے کے آلات موجود تھے، تو کیا باقی میر صاحب نے 1.5 سال ہو گیا ہے وہ 260 عمارتیں سیل کر دی تھی؟ حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ ایسی عمارتیں نہیں چلیں گی، جی سر، خبردار ایسی عمارتیں میرے ہوتے ہوئے نہیں چل سکتی۔ 62% عمارتوں میں ہنگامی رستے ہی نہیں ہیں، تو کیا وہ ہنگامی رستے پیدا کروا دیے تھے شیلا رضا صاحبہ نے، نیوزی لینڈ اور امریکہ والے شیلا رضا صاحبہ اور مرتضی وہاب صاحب نے؟ 70% عمارتوں میں انتہائی غیر معیاری قسم کی الیکٹرک وائرنگ کی گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ وائرنگ تبدیل کروائی مرتضی وہاب صاحب نے؟ 90% عمارتوں میں فائر الارمز اور سموک ڈیٹیکٹرز نہیں تھے، کیا لگوا دیے؟ کسی عمارت کے پاس میڈم شیخ، کسی عمارت کے مالک کے پاس فائر سیفٹی ڈپارٹمنٹ کا فائر سیفٹی سرٹیفکیٹ تک موجود نہیں ہے، اور پھر کراچی کسی بڑے سانے کے دروازے پر ہے۔ یہ بھی بتایا گیا، یہ جو لاسٹ ہوئی یہ ایک پوری کانفرنس ہوئی اس پر، اس کراچی اور ان کے معاملات پر، شہر کی 80% عمارتوں میں فائر سیفٹی نظام ہی نہیں، 90% عمارتوں میں ہنگامی رستے ہی نہیں۔ اب مجھے بتائیں میڈم شیخ کہ اب ان 26 قتلوں کا 27 قتلوں کا ذمہ دار کون ہے؟ کس نے کیے ہیں یہ قتل؟ اس کے بعد اس سے پہلے RJ مال میں کس نے کیے قتل؟ عائشہ منزل میں کس نے کیے قتل؟ بلدیہ فیکٹری میں کس نے کیے قتل؟ کراچی کی سڑکوں پر کس نے کیے قتل؟ جلدی سے کس نے کیے قتل؟ یہ حکمران ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے حکمران ہیں جو حکومتیں کر رہے ہیں۔ اچھا بڑی آخری 2 جملے انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ٹال جاتے ہیں کہ وہ ایک اور ایک کنٹونمنٹ ہے، وہ DHA ہے، وہ سیولین ادارہ ہے۔ اور بھائی استعفے دے دو اگر آپ DHA کنٹونمنٹ ان ساروں کو ملا کر کوئی ایک سسٹم نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ اتنے بے بس ہیں تو کیوں ہیں عہدوں پر؟